اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ. خوب تقویتی مشق. ٹھیک، ہاں، اپنے درس کو، اپنی استعداد کو مزید مستحکم اور مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے یہ مشق دی گئی ہے. درج ذیل آیتوں کا ترجمہ کیجیے. نیچے جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے. جب آپ ان آیتوں کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو اپنے ذوق کا اندازہ ہوگا اور پھر آپ کی دقت، آپ کی توجہ اور آپ کی کوشش آپ کے اس ذوق کو دور کرے گی اور آپ مزید مضبوط ہوں گے، قوی ہوں گے. آل عمران کی آیت نمبر 78 ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی جانب سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے وہ اللہ کی جانب سے. ٹھیک، اس کے بعد پھر آل عمران کی 117. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ خود ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلمہم، ٹھیک، ظلم فعل، ہم مفعول، اللہ اس کا فاعل. ٹھیک. وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان لوگوں پر اللہ نے. ولیکن، لیکن، انفسہم، اپنے اوپر ظلم کیا. یظلمون، ان لوگوں نے، بلکہ خود ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. خوب تیسری آیت ہے سورہ مبارکہ انعام کی 130. ٹھیک. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ، وَلِكُلِّ درجاتن، اور ہر ایک کے لیے درجہ ہے، مقام ہے، مما عملو، اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں. وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کا مقام ہے، اس کا درجہ ہے. وما ربک بغافل، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے، اما یعملون، جو وہ لوگ کرتے ہیں اس سے. اور تمہارا رب جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے. غافل یعنی بے خبر، لا علم. خوب سورہ اعراف آیت نمبر 31. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یا بنی آدم، اے آدم کی اولادوں. بنی یعنی اولاد، بنی آدم یعنی انسان، آدم کی اولاد، آدمی. اے آدم کی اولادوں، خذوا زینتکم، تم اپنے آپ کو آراستہ کرو، اپنے آپ کو سجاؤ. عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت. ہاں، اپنے آپ کو آراستہ کر کے باہر گئے. ہاں، یعنی جب تم مسجد کا قصد کرو تو اپنے آپ کو سجا کر آراستہ
کر کے قصد مسجد جاؤ، مسجد میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو زینت کرو، اپنے آپ کو آراستہ کرو. ہاں ایسے نہیں جس حال میں ہو جیسے ہو اٹھو اور چلے جاؤ. خوب آیت نمبر 5 سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 8. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. اولئک وہ لوگ مأواہم النار ان کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے. بما کانوا یکسبون اس چیز کے سبب جو انہوں نے کسب کیا ہے، یعنی جو انہوں نے کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے. ان لوگوں نے جو کسب کیا ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے. ٹھیک. نمبر 6 آیا سورہ مبارک نحل کی آیت نمبر 20. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا. والذین اور وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا وہ کوئی چیز خلق نہیں کر سکتے. اللہ کو چھوڑ کر جسے وہ لوگ پکارتے ہیں، جسے وہ لوگ آواز دیتے ہیں، ٹھیک، وہ کوئی چیز خلق نہیں کر سکتے. یعنی اشارہ بتوں کی طرف ہے کہ یہ کافر یا مشرک جسے اپنا رب اور خدا مان رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں، ان کے اندر کسی چیز کو خلق کرنے کی، پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ تو خود بنائے گئے ہیں، تو یہ کیا بنائیں گے. 7ویں آیت سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 34. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانہ. الذین یحشرون وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے، علی وجوہہم کیا ہے، منہ کے بل، الی جہنم جہنم میں. یا یوں کہا جائے کہ وہ لوگ کہ جو منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں. الذین وہ لوگ یحشرون جو اٹھائے جائیں گے، علی وجوہہم الی جہنم اپنے چہروں کے بل جہنم کی جانب. ٹھیک، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا. آپ کہیں کہ وہ لوگ منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. اولئک شر مکانہ. اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ بڑا برا ہے. شر یعنی برا، مکان یعنی جگہ. اولئک شر مکانہ ان لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. ٹھیک. چلے ترجمہ آیت نمبر 3 میں بغافلین میں جو حرف بے آیا ہے اس کا ترجمہ نہ کیجئے. آیت نمبر 7 میں شر یعنی بدترین. چلے اب آیا یہ فعل مضارع. درج ذیل دو گروہوں کے افعال کو ان کے معانی کے پیش نظر ملاحظہ کیجیے اور ان کا آپس میں موازنہ کیجیے. یہ کالم بنا ہوا ہے. اس کالم میں دو گروہ، داہنی طرف پہلا گروہ ہے، بائیں طرف دوسرا گروہ ہے. پہلے گروہ میں جو افعال ہیں ان کا موازنہ اور مقایسہ کرنا ہے دوسرے گروہ کے ساتھ. جیسے خلق اس نے پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، وہ خلق کرتا ہے. امر یا آمر اس نے حکم دیا، یا امرو وہ حکم دیتا ہے. تذکر اس نے یاد دلایا،
یتذکرو وہ یاد دلاتا ہے، جعل اس نے قرار دیا، یجعلو وہ قرار دیتا ہے، رزقہ اس نے روزی دی، یرزقو وہ روزی دیتا ہے، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، عمل اس نے انجام دیا، یعمل وہ انجام دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے گروہ کے افعال ماضی کے افعال ہیں جو داہنی جانب تھے، خلق، عمل، سمجھ رہے ہیں، رزق وغیرہ، یہ سب کیا تھے؟ ماضی کے افعال تھے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام کے انجام پانے پر دلالت کر رہے تھے۔ ماضی کے تمام افعال کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام پر دلالت کر رہے تھے، لیکن دوسرے گروہ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ سب فعل مضارع ہیں، اور فعل مضارع زمانہ حال یا مستقبل میں کام کے انجام پانے پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ فعل مضارع کے فعل ماضی کے ساتھ اکثر حروف مشترک ہیں۔ مضارع کے شروع میں صرف یا کا اضافہ ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو خلق یخلق ہو گیا، عمل یا عمل ہو گیا ہے، شاء یشاء ہو گیا ہے۔ تو اب یہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ کیسے بنتا ہے، جہاں سے فعل مضارع کی گردان شروع ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع واحد مذکر غائب بنانے کے لیے آپ کو زیادہ زحمت نہیں کرنی ہے۔ فعل ماضی کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کے شروع میں آپ یا اضافہ کر دیں، البتہ یہاں اتنا ہی دیا ہے، ٹھیک، صرف حرف کے اضافے کی بات کی ہے، حرکتوں کی کوئی بات نہیں کی ہے، وإلا حرکتوں کے اعتبار سے دو اور بحث رہنی چاہیے تھی۔ کون کون سی؟ ایک تو ساکن ہوتا ہے فاعل فعل، ایک تو آخر کا وہ مرفوع رہتا ہی ہے، نصب جو ہے فعل مضارع والا وہ رفع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے ایک عین الفعل کی حرکت، ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں عین الفعل پہ جو حرکت ہے وہ، بلکہ مضارع میں فاعل فعل کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے، اور پھر عین الفعل کی حرکت سماعی ہے۔ عین الفعل کی حرکت کیا ہے؟ مضارع میں سماعی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں اگر مفتوح ہے تو مضارع میں بھی مفتوح رہے گا، یا ماضی میں مکسور ہے تو مضارع میں بھی مکسور رہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ سماعی ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں کہ کس مصدر کے ماضی کے صیغوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور مضارع کے صیغے کو، اور عین الفعل پہ کون سی حرکت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو بھی اسی کے ساتھ کرنا، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، یا مثلا یہ کہ چونکہ ماضی کے عین الفعل پہ مفتوح ہے تو مضارع کے بھی عین الفعل کو مفتوح پڑے، غلط ہو جائے۔ تو بہر صورت انہوں نے یہ آسانی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے مختصر سی بحث کی ہے، صرف یہ بتایا ہے کہ فعل دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی، ایک فعل مضارع۔ فعل ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام پانے پہ دلالت کرتا ہے، اور فعل مضارع موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کے انجام پانے پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ معنی کے اعتبار سے فرق ہو گیا، صیغے کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ ماضی سے ہی مضارع بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ مضارع کے واحد مذکر غائب کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے سے بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ اس کے شروع میں یا کا اضافہ کر دو، ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کے شروع میں یا لگا، خلق یخلق، ضرب یضرب، سمع یسمع، میں نے کہا کہ یہ عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، نہیں ہے جو ماضی میں رہے گا، ضروری نہیں ہے وہی مضارع میں بھی، سمجھ رہے؟ یہ بتایا
اب حرکتوں کی بحث انہوں نے نہیں کی ہے، حرکتوں کی بحث دوسری جگہ پہ اشارہ کر دیا ہے باصورت ہمیں۔ چلیں مشق، نقشے میں پہلے نمونے کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کیجیے۔ اب پھر وہی نقشہ جو اوپر آپ کو دکھایا تھا اور ماضی مضارع کی بحث آپ کو سمجھائی تھی، بعینی وہی نقشہ پھر نیچے دے رہے ہیں۔ منتہا اس نقشے میں کیا ہے، جگہوں کو خالی رکھا گیا ہے۔ پہلا کالم یعنی ماضی کے جو صیغے ہیں وہ لائے گئے ہیں، مضارع کے صیغوں کی جگہیں خالی رکھی گئی ہیں، اس کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ یہ بالکل آسان ہے۔ داہنی طرف ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے دیے گئے ہیں۔ ابھی جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ کو مضارع کے واحد مذکر غائب کا صیغہ بنانے کا، آپ ویسے ہی بنائیے، خالی یا اضافہ کرتے رہیے۔ جیسے فعل، اس نے انجام دیا، اب کیا ہوگا، یفعلو۔ قال، معنی لکھنا ہے بھائی، خالی معنی میں آپ نے کالا ہے، ہاں کالا نہیں ہے، خلق ہے نہیں، ان کی پی ڈی ایف میں تھوڑا اوپر نیچے۔ چلے بہر صورت اس سے کیا مطلب ہے، البتہ ہمارے میں جو دیا ہے ترجمہ صرف جو ہے، ہاں ترجمہ صرف بتایا ہے کہ ترجمہ آپ کو کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ماضی ہے تو ماضی کے اعتبار سے گزرے ہوئے زمانے کی طرف نسبت اس کی دیجیے، ترجمہ کیجیے۔ جو مضارع ہے اس کا حال کے اعتبار سے، قال اس نے کہا ماضی ہے، یقولو وہ کہتا ہے، کیا رہے گا، وہ کہتا، علم اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے، کفر اس نے انکار کیا، یکفرو وہ انکار کرتا ہے، نصر اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، قاتل اس نے جنگ کی، یقاتلو وہ جنگ کرتا ہے، اسیا اس نے معصیت کی، اس نے نافرمانی کی، یا اسی وہ معصیت کرتا ہے، غفر اس نے معاف کیا، یغفرو وہ معاف کرتا ہے، نزل اس نے نازل کیا، ینزلو وہ نازل کرتا ہے۔ اب آئیے تقوی کی دعوت، تقوی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں انسانی فضائل اور کمالات میں جس چیز کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے فضیلت تقوی۔ تقوی تمام فضائل کا سرچشمہ ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس ایک خصلت اور صفت کی وجہ سے انسان کے اندر دوسرے تمام اچھے اوصاف، اچھی خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بے تقوائی کی وجہ سے ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی پست خصلت اور صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ جس موضوع کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ ہے قرآن کی بات کریں تو قرآن نے اپنی ہدایت کو صاحبان تقوی سے مخصوص کیا، ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے۔ عمل کی بات آتی ہے تو عمل کی دنیا میں عمل کی قبولیت کا دار و مدار بھی کیا ہے مولانا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ، انما حسر ہے بس، اللہ ان کے اعمال قبول کرتا ہے جو صاحبان تقوی۔ انسان کی کرامت اور انسان کی فضیلت کی بات آتی ہے، انسان کی برتری کی بات آتی ہے تو معیار اللہ تقوی قرار دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی بات آتی ہے تو آخرت کی سعادت اور نجات اور کامیابی بھی، والعاقبۃ دنیا آخرت بلندی کے وہ سب جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے۔ مشکل نہیں ہے، مشکل سمجھنے والوں کے لیے، عمل نہ کرنے والوں کے لیے مشکل ہے۔
عادت بنا لے ملکہ ہو جائے گا تو آسان ہے، کوئی دقت ہی نہیں۔ چلے قرآن میں جن فضیلتوں اور اوصاف پر زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں سے ایک تقویٰ ہے، اور بھی دوسری فضیلتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس پہ زور دیا گیا، جس کی تاکید کی، تقویٰ ہے۔ تقویٰ الہی کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز جمعہ اور اسی طرح نماز عید کے امام جماعت کے لیے واجب ہے کہ خطبہ میں تقویٰ اختیار کرنے پر زور دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اوصیکم بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے لیکن تقویٰ کی سفارش لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کو کیا ہے جملہ سمجھا جاتا ہے، لفاظی مار رہا ہے کہ لفاظی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اللہ جس نے زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، کیونکہ ہر جمعے میں پڑھا جاتا ہے، جمعے کا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں واقعاً یہ جو عربی میں خطبہ جمعہ ہے اتنا جامع اور اتنا کامل ہے، میں تو کہتا ہوں انسان کچھ نہ پڑھے خطبہ جمعہ میں، خدا کی قسم، خالی جو ترجمہ کرے نا آدمی، اس سے بہتر خطبہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اب کبھی اٹھا کر کے دیکھنا خطبہ جمعہ کہ اپنے پاس تو وقت کم ہوتا ہے تو ہم پورا خطبہ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ اجازت دی گئی ہے حمد الہی کی، تقویٰ کی، اس کی، اور اسی میں مثلا کہ دوسرے خطبے میں درود و سلام اور کچھ حالات حاضرہ تو مکس کر کے سب کو ایک بنا کر کے مختصر سے وقت میں چونکہ پڑھنا رہتا، تو خطبہ جمعہ میں تو یہ آگے پڑھیں گے تو کیسے کیسے اس میں جملات ہیں، ارے وہی پڑھے آدمی، وہ کچھ نہ پڑھے، لیکن آدمی سمجھتا کہ یہ خطبہ سے یہ مولانا صاحب جو پڑھ رہے ہیں نا الگ سے ان کی زبان میں کہتا ہوں عربی والا پڑھ کے اسی کا ترجمہ خالی کرے روز۔ اب یہ اسی طریقے سے جو کہا جاتا ہے اسی کو بتقوی اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ ہے آگے بڑھو۔ تمام انبیاء کی سیرت، تمام انبیاء کا پیام اول، تمام انبیاء نے جس کی تاکید کی، تمام نبیوں نے جس کی طرف اپنی امتوں کو متوجہ کیا، جس چیز کی طرف دعوت دی، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور بالتحقیق ہم نے وصیت کی ان لوگوں کی جو صاحبان کتاب تھے تم لوگوں سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم لوگوں کو بھی وصیت کرتے ہیں، کس کی؟ ان اتقوا اللہ، تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تم لوگوں کے لیے امین، امین رسول ہوں، امین بھیجا ہوا، امین ہوں، فاتقوا اللہ۔ اب یہ تمام نبیوں کے آپ جائیں گے نا سورہ طٰہٰ میں یا کس میں، یہ جملہ ہر جگہ، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا لعلکم ترحمون، یہ تمام نبیوں کے کلمات ہیں، یہ تمام نبیوں کی تاکیدات ہیں، ان کی نصیحتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اب یہ حقیقت تقوی کیا ہے، تقوی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو آپ بیان کر رہے ہیں یہاں سے، کہہ رہے ہیں کہ تقوی وقایا سے مشتق ہے، کہاں سے نکلا ہے یہ تقوی؟ ہاں، اس کی بنیاد جو ہے وہ وقایا ہے، وقایتن سے تقوی نکلا ہے، یعنی حفاظت کرنا، کیا ہے؟
حفاظت کرنا. ہاں، وقایا کا مطلب ہے حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا. اصطلاح میں تو لغوی معنی تھا کہ کلمہ تقوی وقایا سے نکلا ہے، اور وقایا کا مطلب ہے حفاظت کرنا. لیکن اصطلاح میں، قرآنی اصطلاح میں چلے جائیں آپ یا اخلاق کی اصطلاح میں، کیا ہے؟ ایک ایسی صفت ثابت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور انسان کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائیوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے. یہ ایک صفت ہے. صفتوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے. یہ ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ثابت رہتی ہے، اور یہ صفت انسان کو ہر طریقے کی برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے اور اچھائیوں کی طرف رہنمائی. تو ظاہر سی بات ہے، اب یہ صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی صرف اچھائی ہوگی، چونکہ اچھائی کی طرف جائے گا، برائیوں سے بچے گا. اب ایک سوال یہ ہے کہ تقویٰ جب اتنی قیمتی صفت ہے، یہ صفت جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ انسان برائیوں سے دور ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف پیش قدم ہوتا ہے. تو اب یہ عظیم خصلت، یہ بڑی عادت کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں؟ کیسے ہم لوگ اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں؟ اسلام میں خالی تقویٰ کی دعوت نہیں دی گئی ہے، تقویٰ کی صفت آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اس کو بتایا گیا. تو بعض راستے، بعض تعلیمات اسلام کی کہ جو اس مسئلے میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک انسان جو تقویٰ کا طالب ہو، جو اپنے آپ کو متقی بنانا چاہے، وہ کیسے بنا سکتا ہے، اس کے راستے کیا ہیں. اب یہ راستے رہنے دیں، انشاءاللہ کل دیکھیں گے.